والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. مصطفیٰ کا نور جو مستور تھا، جس میں عبداللہ کا پور نور تھا، تھی جبی روشن مثال آفتاب، جسم تھا رخشندہ جیسے مہتاب. سینکڑوں عاشق تھی ان پر عورتیں، جان دیتی تھی ہزاروں عشق میں، جس کو دیکھو وہ یہ کرتی تھی دعا ماں محمد کی بنا اے کبریا. محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائی اور حاضرین مجلس اور حاضرات اور مکرمین و مکرمات، معظمین و معظمات، قابل احترام عزیزان گرامی اور پردہ نشین مسرات میری بہن اور بیٹیاں، یقیناً آج کی یہ محفل اس بات کی سند ہوگی کہ ہم اس محفل میلاد کو جو رب کی بارگاہ سے کل کو تقسیم ہوگی اور جو خیرات کل کو ملنے والی ہے اس کے ہم مستحق ہے کہ نہیں ہیں. لیکن اپنی کم مائگی کے باوجود یہ میں محسوس کر رہا ہوں مجلس کی رونقوں کو دیکھ کر کہ یقیناً کل کے ملنے والی خیرات کا حصہ اور کل کے حقدار انشاءاللہ ہم اور آپ ضرور بنیں گے. اب میں یہ کہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے یا آپ لوگوں کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے دھوکہ بھی دوں، لیکن آپ حضرات خود اپنے دل سے یہ پوچھو کہ آئے ہیں آج کی محفل میں، بیٹھے ہوئے ہیں آج کی تاریخ میں، جبکہ زندگی کا کوئی لمحے کا بھروسہ نہیں کہ پل کے بعد میں کیا ہوگا. تو کل کا سورج نکلے، کل کا دن نکلے اور کل کی رات آئے اور کل کی محفل منعقد ہو جس میں ہم اور آپ شریک ہو. یہ سب کچھ کا تو سب کچھ فی الوقت تو آنے والے غائب کا معاملہ ہے. لیکن کیا آپ حضرات اپنے دل سے سوال کرو کہ بیٹھے ہیں آج کی محفل میں لیکن پورا دھیان کل کی محفل کی طرف میں ہے آپ حضرات کا کہ کل کو کیا ہوگا، کل کی وہ نورانی محفل کا کیا عالم ہوگا، اور کل جو محفل سجنے والی ہے، جو خیرات ملنے والی ہے اور فقیروں کی جھولیوں کو داتا عطا کرنے والے ہیں، وہ ربیع الاول کی مبارک اور منور محفل جس کے آس میں اور جس کی امید میں اور جس کے اہتمام میں آپ حضرات نے 10 دن سے یہاں پر محفل کو سجایا اور سالوں سے ان محفلوں کا انتظار آپ حضرات نے کیا. آخر وہ دن اور وہ رب وہ رات آنے والی ہے جس کے انتظار کے اندر میں ہمارا بے چین ہے. یہ انتظار سچ بتاؤ کہ کل فجر کی نماز کا آپ کو انتظار ہے، عبادتوں کے کسی روح کا انتظار ہے، لیکن کل کی شب کا انتظار کیا واقعتاً کوئی سعادت مندی کی علامت ہے؟ بالمقابل اس کو کل کی شب کا انتظار نہ ہو، کوئی بدنصیب تو شاید ایسا نہیں ہوگا
کہ کل کی شب کی عظمتیں اور کل کی شب کی بلندیاں اور کل کی ملنے والی خیرات کی امید کے بجائے اپنے رخ کو پھیر کر وہ یہ سوچ رہے کہ کل تو کسی طرح سے غیر حاضر ہونا ہے یا کوئی عذر کی وجہ سے رک جانا ہے یا کسی وجہ سے اپنے آپ کو محروم کرنا ہے، نہیں، بلکہ آج محفل میں آج بھی شامل ہیں، لیکن تمہاری قبولیت کی دلیل تمہارے قلب سے تم لے لو کہ پورا دھیان تو کل کی محفل پر، کل کی مجلس پر ہے۔ یہ بات تو میرے کہنے کی نہیں ہوگی اور اس میں تو تم کو دھوکہ نہیں ہوگا کہ میں تم کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبولیت کی بنیاد کیسے ہے؟ اللہ رب العالمین نے کائنات کی قبولیت کی بنیاد پر اطاعت کا راز یہ رکھا ہے کہ ارواح عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد میثاق کے موقع پر جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ عہد میثاق لیا تھا اور خلقت کے سامنے انبیاء کے ذریعے سے قوموں کو اللہ نے پیغام دے دیا تھا کہ میں نے خلقت اور انبیاء کی وجہ سے انسانوں کا بنایا جانا اور تمام عالموں کا وجود میں لانا ایک سا مقصد مجھے نہیں تھا، بلکہ لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ مجھے تو میرا مقصود یہ ہے کہ اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو دنیا میں ظاہر کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تجھے اپنے محبوب کا ظاہر کرنا ہی کائنات کے وجود میں لانے کا مقصد تھا، ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، اگر اس حدیث پاک کو ہم اتنا ہی سمجھے جس کو سنتے رہتے ہیں علماء اور محدثین سے، مفسرین سے، آپ حضرات، اور آپ نے اس خانقاہ میں بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا، لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مجھے میرے محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ اب محبوب تو پیدا دنیا میں اللہ نے کر چکا ہے، ولادت مصطفیٰ تو ہو چکی ہے، 1448 سال تو گزر چکے ہیں، ہو چکے ہیں نا۔ اللہ کا مقصد اگر یہی تھا تو مقصد پورا ہونے پر دنیا کو ختم کر دینا چاہیے تھا، دنیا کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ زمین کی ضرورت، آسمان کی ضرورت ہے، ہزاروں برس تک یہ 14 صدیاں رب العالمین تو نے کیوں باقی رکھا؟ کیوں باقی؟ اللہ کیوں باقی رکھا؟ جبکہ تیرا مقصد تو نے یہ بیان کیا کہ میں اپنے محبوب کو اس دنیا میں پیدا کرنا تھا، تو مقصد کے پورا ہونے کے بعد پھر اب دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں باقی رکھا؟ سوال ہے نا، واجبی ہے، جواب بھی تو رب سے معلوم کریں۔ اللہ نے پھر کائنات کو باقی کیوں رکھا؟ اب مثال کے طور پر کل کی مجلس کے لیے آپ ہزار ٹینٹ ڈالیں گے، پنڈال ڈالیں گے اور لنگر خانہ وہاں پر سجائیں گے، سب کچھ کریں گے، اور پرسوں کے دن ایک دن کے بعد میں آؤ گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ کچھ نہیں تھا یہاں پر، نہ پنڈال ہے، نہ اسٹیج ہے، نہ لائٹنگ ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے۔ کیوں؟ جس مقصد کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا مقصد پورا ہو گیا، وہ چیز کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو رب کا مقصد اگر صرف یہی تھا کہ میں نے دنیا میں اپنے کائنات کی خلقت اس لیے کی ہے کہ اپنے محبوب کو پیدا کرنا تھا، بات بالکل حق اور سچ ہے، ایمان کی بات ہے، ہمارا عقیدہ ہے، حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے یہ، لیکن وہ مفہوم جو عام طور پر سمجھایا جاتا وہ نہیں ہے۔ خلقت کا مقصد رب کو صرف اور صرف اپنے محبوب کو پیدا کرنا ہی اگر ہوتا تو جس دن میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں صورت بشریت میں پیدا فرما دیا، یعنی جس رات میں ولادت مصطفیٰ ہو چکی، اسی رات کو تو کائنات کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ پھر کائنات باقی کیوں ہے؟ تم ہم کیوں آئے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو کیوں چلا رہا ہے، کیوں باقی رکھا ہے؟ مقصد صرف اپنے محبوب کی بعثت تھی، مقصد صرف اپنے محبوب کی بعثت تھی، تو پھر کائنات کو خدا ختم کر دینا چاہیے تھا، اسی دن قیامت آ جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوا نا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
گویا کہ کائنات کا درمیانی پوائنٹ ہے. شروع اللہ نے کی وجوہ تخلیق کائنات میرے مصطفیٰ کی ذات کو بنا کر، اب بعثت مصطفیٰ جو ہوئی ہے، ولادت مصطفیٰ اس معنی کے اندر اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی میلاد اور سب سے پہلی ولادت مصطفیٰ جو ہوئی وہ عرش پر رب العالمین نے کی تھی. کیا کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں میلاد کا تذکرہ ہے رب العالمین کا کہ فرشتوں کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں پیدا کرنا چاہ رہا ہوں. پیدا کرنے کے تذکرے کو میلاد کہیں گے نا، تو میلاد کے تذکرے کو تو خلق کے میلاد کو تو میلاد مانے، لیکن دو جہاں کے مالک میرے آقا کی میلاد سے اگر الرجی ہو تو باطل عقیدہ ہوگا، گندا عقیدہ ہوگا. جو ساری تخلیق کائنات جس ذات کے صدقے میں ہے، جس کے لیے خدا نے ساری کائنات کو تخلیق دیا، اس ذات کی عظمت کو نہ مانے، باقی سب کی عظمتوں کو مانے. اب اس سرٹیفکیٹ پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میرا ڈیٹ آف برتھ ہے، یہ میرے بچے کا ڈیٹ آف برتھ ہے، یہ ہمارے پوترے کا ڈیٹ آف برتھ ہے. اے بدنصیب میرے آقا کی ولادت مبارک کو اگر تو بھول جائے تو حقیقت میں اپنے کو بھولا ہوا ہے، تو اپنے کو بھولا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کی ولادت سب سے پہلے جو فرمائی تو پہلے محفل میلاد فرشتوں میں اللہ نے کی، کہا کہ میں اس دنیا کو تخلیق دینا چاہ رہا ہوں اور خلقت دینا چاہ رہا ہوں، پیدا کرنا چاہ رہا ہوں. لولاک لما خلقت الافلاک، تو پہلی میلاد عرش الہی پر فرشتوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اب اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حبیب کو نور کی صورت میں اپنے نور سے علیحدہ کر کے دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور محمدی کو ظاہر فرما دیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ کی عظمتوں کو اور آپ کی فضیلتوں کو میرے آقا کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ظاہر کرنا شروع کیا. تو پہلی میلاد تو میرے آقا کی اس دنیا میں بعد میں ہوئی، پہلی میلاد تو آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. تو پہلی اپنے الفاظ کی یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے، پہلی ولادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش الہی پر فرمائی. وہ کیسا جشن تھا ہوگا، آسمانوں پر کیسی رونق ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو پیدا فرمایا، میرے آقا کے نور کو. اور اس وقت میں رب نے کیا کیا ہوگا وہ رب جانے، محمد مصطفیٰ جانے. کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف ایک رب تھا. اس کے بعد میں جس کو رب نے بنایا وہ صرف میرے آقا کی ذات تھی. اب محمد مصطفیٰ کیا ہے، مصطفیٰ کا رب جانے، اور رب کیا ہے، صرف خدا کی قسم محمد مصطفیٰ جانے. اب اس کے بعد میں دوسری ولادت اور میلاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کے ساتھ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اور ساری کائنات کو، عرش و کرسی کو، لوح و قلم کو، جنت کو اور فرشتوں کو، نیک ارواحوں کو، نیک انسانوں کو انتظار پر لگا دیا کہ تم انتظار کرو کہ میں اپنے محبوب کو دنیا میں پیدا کرنے والا ہوں. اس کے انتظام کے لیے سوال انبیاء اکرام علیہ السلام کو پابند کیا کہ جا کر تم میرے آقا کی اس دنیا میں ولادت کے تذکرے کرو کہ آپ پیدا ہوں گے. ہر نبی نے اس دنیا میں آ کر اپنی قوموں کے سامنے میرے آقا کی آمد کا تذکرہ کیا. تو ہر نبی نے میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ اور آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے یہ میلاد کا اہتمام ہے. کوئی زمانہ میلاد نبی کی محفل سے خالی نہیں تھا. تذکرہ زمین پر ہوتا رہا نبیوں کی زبانوں سے. آج تو ناطقاں پڑھتے ہیں میلاد کو، لیکن یہ سنت انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے کہ میرے آقا کی آمد کا تذکرہ ہر نبی اور ہر رسول نے کیا. تو آمد کا تذکرہ، پیدا کیا جانے کا تذکرہ ہی تو میلاد ہے.
یہ سلسلہ چلتا رہا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ساری خلقت انتظار میں رہی. یہ وقفے ولادت مصطفیٰ کے درمیان میں ہزاروں برس گزر گئے. زمین بے چین، آسمان بے چین. انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے اور جنت کی نعمتیں، حتیٰ کہ جنت کے پتے پتے سے انتظار کے اندر ہے کہ کب وجوہ تخلیق کائنات کو رب العالمین دنیا میں پیدا فرمائیں گے اور ولادت مبارکہ اور باسعادت کا وہ وقت کب آئے گا. کائنات انتظار کر رہی تھی، فرشتے التجا کر رہے تھے، عرش کرسی درخواست کر رہی تھی. عرش کے اٹھانے والے فرشتے اللہ سے بار بار دعا گو ہوتے کہ یا اللہ، جو تخلیق کائنات کی ذات ہے اس کو آپ جب دنیا میں تولد عطا فرمائیں گے اور ان کی جب میلاد ہوگی اس کے بعد میں پھر ان کی زیارت کا موقع ہم کو ادا کریں گے. ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ تیرے حبیب کو. یا اللہ، اس انتظار میں ہزاروں برس ساری کائنات انتظار کرتی رہی. خوش قسمتی ہے خانقاہ محمدی والوں کہ تم کو صرف 10 دن انتظار کرنے کا وقت انبیاء کی سنت کے طور پر ملا ہے. نبیوں نے انتظار کیا، روحوں نے انتظار کیا اور پھر ساری خلقت نے انتظار کیا کہ کب آئے گی وہ ولادت بسعادت کی وہ شب اور کب ہوگا وہ میلاد کی مبارک رات. یہ انتظار کن لوگوں نے کیا؟ سعید لوگوں نے کیا. اور جو وقت اب جب پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اثرات کو دنیا پر ظاہر کرنا شروع کیا. خدا کا قانون ہے اس دنیا کے اندر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو بھیجتا ہے تو اس سے پہلے خنود کی پیدا ہوتی ہے، خوشبو آتی ہے، ہوائیں چلتی ہے. اسی طریقے سے جبکہ خلقت انتظار میں تھی کہ جہاں کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کب دنیا میں پیدا کرے گا تاکہ ان کے اپنے مقصد کا پورا ہو جائے. بعد میں یاد دلانا مجھے کہ وہ حدیث پاک کہ اگر ہم کو اپنے محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم کائنات کو پیدا نہیں کرتے. تو اصولی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بھیجنے کے بعد کائنات کو ختم کر دینا چاہیے تھا. اس دن قیامت آ جانی چاہیے تھی. مگر مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف اپنے محبوب کو پیدا کرنا، اس معنی میں کہ اپنے محبوب کو جو عظمتیں اور جو نسبتیں، جو رفعتیں اور جو بلندیاں عطا فرمائی ہے، اور اللہ اپنے محبوب سے جو محبت کرتا ہے اس کے اظہار کے لیے ولادت کے بعد میں امت کو یہ سعادت عطا فرمائی. اسی بنیاد پر اس امت کی فضیلت دوسری امتوں کے اوپر ہے. کیوں؟ کہ وہ انتظار والے ہیں اور یہ نسبت والے ہیں. انتظار والوں میں اور نسبت والوں میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. گناہگار سے گناہگار مسلمان صحیح، لیکن اگر کلمہ پڑھ رہا ہے وہ تو خدا کی قسم میرے آقا کے کلمے کی وجہ سے، میرے آقا کے نعرہ پاک کے ساتھ اس کو نسبت ہے. یہ افضل و اعلیٰ ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی میرے آقا کے نعرہ پاک کی نسبت اس کو توبہ کی توفیق دے کر خدا کا محبوب اور خدا کا دوست بنا دے. اور یہ سعادت انتظار والوں کو نہیں ملی. انتظار کرتے چلے گئے اور انبیاء نے اپنی قوموں کے سامنے جب دلہا کے مالک میرے آقا کا جب تذکرہ فرماتے تو بڑی حسرت کے ساتھ میں وہ قومیں اپنے نبیوں سے سوال کرتی کہ وہ ایسی عظمت والے اور ایسے مقام والے اور ایسا معاملہ ان کا. وہ انبیاء اکرام علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اس دو جہان کے مالک، ان کا تو یہ عظمت اور یہ مقام ہے، لیکن ان کے اوپر ایمان لانے والے ان صحابہ اکرام کا بھی یہ مقام ہے، تو لیکن ان کے ماننے والوں کا بھی یہ مقام. تو جہاں کے مالک نے حدیث میں فرمایا کہ ان کے ماننے والے جو انہوں نے وہ صحابہ جو اپنی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے میرے محبوب کو دیکھے ہوں گے، ان کا یہ مقام نہیں، بلکہ اس سے آگے پھر وہ بعد میں پیدا ہونے والے، صدیوں کے بعد میں پیدا ہونے والے، لیکن ان سے عشق کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے ایک مرتبہ اپنے نبی پاک میرے آقا کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرنا ان کی خواہش اور مرضی ہوگی. ان کا یہ مقام ہوگا. وہ کون تھے؟ اولیاء تھے. اولیاء کے تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان انبیاء اکرام علیہ السلام
انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کے سامنے فرمائے. قومیں پریشان، تو جہاں کے مالک کا یہ مقام ٹھیک ہے اور ان کو دیکھنے والے صحابہ کا مقام یہ ٹھیک ہے، لیکن ان کی وہ امت کے بعد پیدا ہونے والے اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں ان کے عاشقین بعد میں بھی آئیں گے، ان کی یہ عظمت ہے، ان کا یہ مقام. قوموں کو بھی تعجب ہوا، نبیوں کو بھی تعجب ہوا. کیا ہوا؟ تعجب ہوا. میرے بچوں، میرے بھائیوں، تھوڑا سا روح کو صحیح کر لو اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کے اور اپنے یقین کے. زندگی میں مزہ آ جائے گا، خدا کی قسم زندگی میں مزہ آ جائے گا. جیسے بہت اعلیٰ درجے کی ساری کرنٹ وائرنگ آپ کے پاس موجود ہو، لیکن تھوڑا کاربن ہو تو ساری وائرنگ کا فائدہ آپ حاصل نہیں کر سکتے. خدا کی قسم نارائن پاک مصطفیٰ سے بے نام کے غلام بن کر مصطفیٰ کے اگر غلام بن جاؤ گے، خدا کی قسم جسم کا روٹا روٹا منور ہو جائے گا، زندگی کا ہر دن تمہارے لیے عید کا بن جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حسرت کی کہ یا اللہ، تو جہاں کے مالک کا یہ مقام، ان کے دیکھنے والے صحابہ کا یہ مقام ٹھیک ہے، لیکن 400-300 سال بعد پیدا ہونے والے ان کے ان نام لیواؤں کا، ان کے عاشقوں کا بھی یہ مقام. تو موسیٰ علیہ السلام نے ارواح عالم کے اندر میں دو جہاں کے مالک میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اپنے کسی امتی سے، ہماری صحابی سے نہیں. صحابہ کو ماننا ہی ایمان کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اولیاء کو ماننا بھی عقائد میں داخل ہے. نہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، خلفاء راشدین کو مانتے ہیں، ہم بندر کو مانتے ہیں، وہ تو تیری مجبوری ہے، لیکن ثبوت ان کے چاہنے والے اولیاء کو ماننا بھی پڑے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں آپ کے زمانے کے بہت بعد پیدا ہونے والے کسی آپ کے عاشق کی ہم سے ملاقات کروائی ہے؟ کون طلب کر رہے؟ موسیٰ علیہ السلام. تفسیر کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے. تو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، ادب سے ملنا. ادب بجا آیا. کیوں؟ کہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ وہ منتخب من اللہ، منتخب سے رسول ہوتے ہیں. میرے غوث و خواجہ اور ان اولیاء اکرام کی عظمتوں کے بغیر صحابہ کی عظمت کا مزہ نہیں مل سکتا. اور جن کو صحابہ کی عظمت نہ ملی ہو تو جہاں کے مالک میرے آقا کی نارائن پاک کی عظمت کا حضور ذرہ بھی نہیں مل سکتا. کہا کہ السلام علیکم ہوا. تو کون ہے؟ یہ تو ہمارے اس دنیا سے پردہ ہونے کے 300-350 برس کے بعد پیدا ہوں گے. تو اچھا کہا، ملاقات ہوئی. تو کہا کہ کیا نام ہے آپ کا؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کے ساتھ میں اپنے شجرے کو گنانا شروع کیا. فلاں ابن فلاں فلاں، میرے باپ، میرے دادا، میرے پردادا، اس طرح. تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کا نام پوچھا ہے، میں نے آپ کا نام پوچھا ہے، آپ اتنی لمبی تفصیل کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو امام غزالی جو میرے آقا کے نام لیوا تھے، 3 صدیوں کے بعد، 4 صدیوں کے بعد کہہ دیں گے ارے یہ میلاد کا منانا یہ تو اولیاء کی سنت ہے، باقی خانقاہ بابا کا نظام ہے. ارے کس زمانے کی ہیبریڈ پیدائش ہے؟ تو ہیبریڈ پیدائش ہے. لائٹ کی گرمیوں میں نکلے ہوئے انڈے کے بچے ہیں، ماں باپ کے نہیں بلکہ مشینوں کی اولاد ہے. یہ دین ریڈی میڈ ملا، یوٹیوبوں پر، کتابوں پر ملا. ان کو نسبتیں نہیں ملی، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کوئی شجرا نہیں، کوئی پیدائش کی کوئی بنیاد نہیں. تو پھر ایسے ہی تو ہوگا نا. انجام کیا ہوگا کہ پیدا ہونے کے کروڑوں پیدا ہوں گے، لیکن روزانہ کٹے گی بھی لاکھوں سے زیادہ. بات تو وہی ہوگی. کیوں؟ کہ وہ نہ انڈے کے ہے نہ بچے کے ہے، پرسنالٹی نہیں ہے، صرف نام ہے. اس طریقے سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لمبا کلام ہوا. تو پھر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے موسیٰ، اللہ نے بھی آپ سے صرف یہی تو بات پوچھی تھی، تل کا بھی یمینی کا یا موسیٰ،
کہ اے موسیٰ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے بڑی تفصیل سے قرآن کا پورا رکوع ہے کہ یہ میرا عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے، میں ٹیک دیتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، بکریوں کو ہکارتا ہوں، اونگ آتی ہے تو سہارا لیتا ہوں، اور اندھیروں کے اندر میں مجھے روشنی کا یہ انتظام ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ سے تو یہی پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے اتنی لمبی طویل گفتگو کیوں فرمائی؟ تو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ پر یوں کہا کہ بڑوں کے سامنے ایسی بات نہیں کرتے۔ واہ اولیاء کے ساتھ میرے آقا کی محبت اور نسبت۔ ارے یہ اولیاء چاہے راجن شاہ ولی ہو کہ تاج الاولیاء ہو، سامنے پاک ہو کہ بابا قطب الدین بختیار کاکی ہو، کہ سلطان الدین خواجہ غریب نواز ہو کہ غوث الاعظم ہو، بابا قطب الدین بختیار کاکی ہو، یہ میرے آقا کے چہیتے ہوتے ہیں۔ ان کی بے ادبی خدا کی قسم کہیں مدینے والوں کو ناراض نہ کر دے اور رب کو ناراض نہ کر دے۔ کاربن تو یہی پڑھا گیا امت کے لیے، صحابہ کو مانیں گے، قرآن کو مانیں گے، حدیث کو مانیں گے، شریعت کو مانیں گے، لیکن ماننے کی جو دلیل ہے پہلے ہی قدم پر فعل ہے تو آگے کا ماننا کہاں ہے؟ تو وہ جو انتظار کرتے رہے بعد کی امت نسبت والی اور وہ انتظار والے نسبت والوں سے اعلیٰ نہیں ہو سکتے، اس لیے فرمایا کہ میری امت کو اللہ ساری امتوں کے اوپر سردار بنایا اس وجہ سے کہ ہم نسبت والے ہیں۔ اور نسبت کس کی؟ بڑے پیر، بڑے عالم، بڑے عمل کرنے والے، بڑے نمازی، بڑے تہجد گزار اور بڑا خدمت اور دین کا کام نہیں، صرف خدا کی قسم اللہ کے پاس میں جو چلتا سکہ ہے وہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ جو جتنا میرے آقا کا چہیتا ہوگا اور جتنا چاہنے والا ہوگا اور جتنا عاشق ہوگا اور جتنا دل و جان کے ساتھ فریفتہ ہوگا، خدا کی نظر کے اندر اتنا زیادہ اعلیٰ ہوگا۔ انتظار کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کے انتظار کے لیے اب وہ سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں کہ لولا لما خلقت الافلاک، کہ اللہ نے یہ بات فرمائی کہ اگر مجھے میرے محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا صرف اپنے محبوب کی بعثت کی وجہ سے نہیں، یہ آدھا مقصد ہے، اور آدھا مقصد اس دنیا میں ظاہر فرما دینے کے بعد میں میری امت، اے میرے محبوب آپ کی امت، میرے بندے، آپ سے میں جو محبت کرتا ہوں اور میرے پاس آپ کی جو عظمت ہے اس کو وہ محسوس کرے اور اس کو ظاہر کرے، اس کے لیے میں نے پھر دنیا کو باقی رکھا۔ مقصد صرف میرے آقا کی بعثت ہوتی تو پھر جس وقت بعثت مصطفیٰ ہوئی اس وقت میں زمین تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، دنیا کو باقی نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ پھر جو باقی ہے اب کیوں باقی ہے؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے ساتھ جو میں محبت کرتا ہوں، اب اس محبت میں آپ کی امت آپ سے کتنی محبت کرے گی، اس کے امتحان کا نام معرفت ہے۔ یہی تمہارا ہمارا امتحان ہے۔ کیا ہے امتحان؟ کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو کائنات کو باقی رکھا میرے آقا کے دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد، اب کائے کے لیے کہ اللہ بڑی غور سے ہر ایک کو دیکھ رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے پیدا کیا وہ میرے محبوب کی محبت اور عظمت اور تعظیم اور عقیدت کے لیے پیدا کیا، اس میں کون کون کتنا کامیاب ہوتا ہے؟ جو جتنا کامیاب ہے اللہ کے پاس وہ اتنا اعلیٰ ہے۔ اس لیے جو ان میں اچھل کر اوپر آتے ہیں، جو اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے بغیر دیکھے بھی میرے مصطفیٰ پر جو قربان ہوتے ہیں، اللہ ان کو چن کر اپنا دوست اور اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ ولایت عمل پر نہیں ملتی، ولی صرف ریاضت اور مجاہدت کرنے والوں کو نہیں ملتی، ولایت جہاد کرنے والے کو ولایت نہیں ملتی۔ ولایت کا خاصہ اور ولایت کا مادہ صرف اور صرف عشق مصطفیٰ ہے۔ جو جتنا بڑا میرے آقا کا عاشق ہوگا، جتنا چاہنے والا، جتنا چہیتا ہوگا، اس کی محبت اور اس کا عشق میرے آقا تک پہنچے گا۔ اس کے بعد میرے آقا اس کو اگر اپنی نگاہ میں لے لیں گے کہ یہ بھی میرا چہیتا ہے، وہیں پر اس کو ولایت مل جائے گی، اللہ اپنا اس کو دوست بنا دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غرض نہیں ہے کائنات سے، اللہ کو صرف غرض ہے اپنے محبوب کی محبت، اور جو ان سے محبت کرے ان سے غرض ہے خدا کو۔ اس لیے وہ حدیث تو سنی ہوگی نا آپ نے کہ جب تک روئے زمین
پر ایک بھی اللہ اللہ کلمہ پڑھنے والا ہوگا خدا کائنات کو باقی رکھیں گے. اور کلمہ اللہ اللہ تھوڑی ہے، کلمہ تو مکمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. مقصد توحید اور مقصد عقیدہ صحیحہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے. کیوں کہ یہی اسلام اور مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے. اگر یہ بات کہی جائے کہ صرف لا الہ الا اللہ تو پھر ساری قومیں بھی تو عیسائی ہو کہ یہودی ہو اپنے زمانے میں وہ لا الہ الا اللہ تو پڑھے ہیں، لیکن مومن کس کو کہیں گے، مسلمان کس کو کہیں گے؟ جو لا الہ الا اللہ بھی کہے اور محمد رسول اللہ بھی کہے اور لا کر رکھ دیا رب العالمین نے محمد رسول اللہ میں اللہ ہے، لیکن لا الہ الا اللہ میں لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ ادھورا ہے، آدھا کلمہ محمد رسول اللہ مکمل ہے. اس لیے اللہ نے جو کائنات کو باقی رکھا، تم کو مجھے جو پیدا کیا، زندگی کی ایک سانس عطا فرمائی، اس کا مقصد اپنے محبوب کی تعظیم اور عظمت اور محبت ہے. انتظار کرنے والے انتظار کرتے رہے تو ان قوموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ انتظار کرنے والوں کا انتظار ختم ہو رہا ہے اور ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ میرے آقا کی آمد کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ دنیا کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کہتے ہیں ایک روز حضرت عبداللہ شکار کے لیے گئے تھے. چند یہودی تلوار کھینچ کر حضرت عبداللہ پر حملہ آور ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باتیں پہچانے، عمر فاروق باتیں پہچانے، عثمان ذوالنورین باتیں پہنچانے، عبداللہ بن مسعود باتیں پہچانے، لیکن یہودی پہچانتے تھے اس لیے کہ ان کی آسمانی کتابوں میرے آقا کی علامت اور نشانیوں کو بیان کر دیا گیا تھا، بیان کر دیا گیا تھا. اب ان یہودیوں کے اندر میں سے حق پر کون رہے جو میرے آقا کی نشانیوں کو دیکھ کر جو تابعدار بن گئے، نارن پاک مصطفیٰ پر پڑھ گئے، وہ صحابہ بن گئے. اور جنہوں نے بجائے اس کے حسد کی کہ ان کو یہ اتنا اونچا مقام کیوں ملا، ہمارے نبیوں کو ہم ماننے والے حق کو کیوں نہیں ملا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر المغضوب علیہم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر غضب ہے کہ وہ غضب کے شکار ہوں گے. اللہ کی نگاہوں سے وہ گر گئے. سمجھ میں آئی بات؟ یہودی تاب میں تھے کہ کیا وہ سمجھے کہ سورج کو ہم پھوکوں سے بجھا لیں گے. یہی دھوکہ ان کے یہود و نصارہ کو رہتا ہے اور آج بھی اس نشے کے اندر میں، اس دھوکے کے اندر میں ہے. ان کے لیے بھی حق کا راستہ یہ ہے، ان کے لیے نجات کا راستہ یہی ہے کہ وہ تابعداری کو اگر اختیار کر لے میرے آقا کی تو آج بھی ان کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے بجائے خدا کا انعام ان کو مل سکتا ہے. یہودیوں نے پہچان دیا تھا، آپ کو اپنوں نے بعد میں پہچانا، لیکن پہلے ان لوگوں نے پہچانا. حضرت عبداللہ پر حملہ آور ہوئے، فوراً چند سوار غیب سے ظاہر ہو کر ان یہودیوں کو دفع کر دیا. حضرت عبداللہ کے حسن جمال کا شہرہ دور دور تک تھا. پھر یہ معلوم ہونے سے کہ حضرت عبداللہ سے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے والے ہیں، اکثر عورتوں کی آرزو تھی کہ دو جہاں کے مالک کی ماں بنی. یہ میرے آقا کی آمد سے پہلے کے حالات ہیں. جدھر بھی حضرت عبداللہ چلے جاتے، شکار کے بڑے شوقین تھے، جنگلوں میں جایا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ میں اور بھی عرب کے لوگ رہتے. وہ جانوروں کے پیچھے بھاگتے، شکار حضرت عبداللہ کے قریب آ جاتا. لوگ کہتے کہ یہ کیا بات ہے، یہ برکات تھی نور مصطفیٰ کی. اور جدھر کو بھی نکل جاتے درختوں کے پاس سے ان کے ساتھی کہتے کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کو درخت اور پتھر سلام کیا کرتے تھے. ان حالات کو دیکھ کر حضرت خواجہ مطلب کے پاس میں آ کر کہتے کہ ابو جان میرے ساتھ میں یہ معاملہ ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ میں رہنے والے لوگ یہ کہتے کہ حضرت عبداللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. اس لیے حضرت خواجہ مطلب بھی اپنے شہزادے حضرت عبداللہ کو بہت زیادہ ہی وجوہات کی وجہ سے چاہتے تھے. اور چاہت کی بنیاد کیوں تھی کہ یہ حضرت عبداللہ وہ تھے جن کے پیشانی میں نور محمد ہی جلوہ تھا.
چاہتے اس زمانے کی عورتیں کہ یہ سعادت ہم کو مل جائے. اس لیے میرے آقا کی عظمت کا ایک رکن یہ ہے کہ تمام نبیوں کو قوموں نے ان نبیوں کے اپنے نبی ہونے کے اعلان کے بعد میں نبی بن کر پہچانا. لیکن میرے آقا کی عظمت کا رخ یہ ہے کہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے انبیاء نے اور قوموں نے آپ کو پہچانا. یہود و نصارہ نے آپ کو پہچانا. حضرت عبدالمطلب کو تاراش تھی کہ ایسی عورت کو جو شریف حسب نسب والی عصمت اور عفت والی ہو. حضرت آمنہ کی تقدیر میں یہ دولت تھی. ان سے حضرت عبداللہ کا پیام ہو گیا. ایک عورت دولت مند تھی, اس نے حضرت عبداللہ سے نکاح کرنا چاہا. حضرت عبداللہ چند روز کا وعدہ کر کے گھر آ گئے. یہاں حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو گیا. کیوں کہ یہ نظام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمانی نظام ہوتا ہے, روحانیت کے نظام کا. اس کو عقل کی بنیادوں پر, دماغ کی بنیاد پر سوچ نہیں سکتے, کیونکہ عقل کی ایک حد کو اللہ نے مقرر فرما دیا. عقل کے استعمال کو ایک حد اللہ نے مقرر فرما دی. عقل جہاں پر رک جائے گی وہاں سے حکم اور وحی شروع ہوگا. اگر کوئی آدمی وحی کے مقابلے میں عقل کو اگر آگے کرے تو وہ گمراہ ہو جائے گا, ٹھوکر کھا لے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ زکات میں برکت ہے, تمہارے مالوں کی حفاظت ہے. عقل یہ کہے گی کہ 2.5 روپے تو نکل جائیں گے, کم ہو جائے گا, تو وہاں پر عقل کو بازو رکھنا پڑے گا. عقل نہیں چلتی, اب وہاں پر وحی رہبری کرے گی, اور جو وحی کی رہبری پر چلے عقل کو پیچھے رکھے, عقل کو پیچھے وحی کو آگے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب وحی ایک مقام پر پہنچتی ہے. اب وحی کا بھی ایک حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے. وہ حد وحی کی ایک حد ختم ہوتی ہے, وہاں سے میرے آقا کی عظمتیں شروع ہوتی ہے. اور جو وحی کو بنیاد بنا کر میرے آقا کی بے ادبی اور گستاخی کرے, وہ ایسے ہی جیسے عقل کو وحی کے مقابلے پر لا کر گمراہ ہوں گے, ویسے ہی وحی کو استعمال اگر کرے میرے آقا کی تعظیم اور عظمت میں, وحی سے آگے کا مقام ہے میرے آقا کی عظمت و تعظیم کا. وحی کے آگے کا مقام ہے میرے آقا کی عظمت و تعظیم کا. وہاں دماغ, وہاں تو ساتھی نہیں رہے گا, وحی بھی رہبری کرے گی میرے آقا کے نارے پاک تک. لیکن وہاں پر بھی کہیں گے کہ ہم اللہ جتنا فرمایا ہم اتنا ہی کریں گے, درود پڑھیں گے کیونکہ اس پر فضیلتیں ملتی ہے. درود تیری قدر کی چیز ہوگی. اب تو وحی کو سہارا بنا کر اگر بے ادب اور گستاخ بنا تو وہاں پر اب وحی کو بھی روکنا پڑے گا. حضرت جبریل امین معراج میں تشریف لے گئے, سدرا کے پاس میں ٹھہر گئے. کہا میرے آقا نے کہ یا جبرائیل کیسے کیسی رہبری کہ اب آگے یہاں پر ایسا مجھے چھوڑ رہے ہو. تو پھر حضرت جبرائیل نے معذرت کے ساتھ کیا کہا کہ اے یا رسول اللہ, میری حد ہے, یہ سدرا ہے کہ میں اس سے اگر ایک بار برابر آگے بڑھ جاؤں تو میرے پر چلے جائیں گے. اب یہ تو آپ کا مقام ہے جہاں میری حد ہے ختم. یہ شریعت اور وحی کی حد ہے, ذرا عقیدے کو صحیح کرنا ضروری ہے. میں نے عرض کیا وحی اور قرآن کی آیتیں اور احادیث کو لے کر بے ادبی اور گستاخی, میلاد کے منانے کے اہتمام کی دلیلیں پوچھنا, تو پھر پوری قرآن بتا دو کہ ولادت مصطفیٰ اور میلاد پاک کا نہ منانا اللہ نے کہیں فرمایا. اچھے کاموں کے کرنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا, بلکہ جس سے اللہ ناراض ہوگا اس سے بچنے کا حکم قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا. تو پھر دلیل تو تم تو نہ کرنا چاہیے, دلیل کے ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو خیر کے کام کے ساتھ میں اچھا کام ہو رہا ہے, نیک کام ہو رہا ہے, اس کے لیے دلیل کیوں؟ اس کے مقابلے پر تم اگر اس کا انکار کرتے ہو تو دلیل تو تم کو دینا پڑے گا قرآن کی. پوری حدیث کے اندر میں کہیں میلاد مصطفیٰ کے نہ منانے کا حکم ہے مصطفیٰ نے دیا. قرآن پاک میں کوئی آیت لا سکتے ہیں پورے مل کر کہ جس سے میرے آقا کے میلاد کے منانے کا انکار ہو؟ ارے میرے آقا کی میلاد تو نور علی نور, جو انبیاء نے منایا اور رب العالمین نے منایا, اور میلاد یہ تو امام الانبیاء کا معاملہ ہے. لیکن قرآن پاک کے اندر میں 7 سورتوں کے اندر میں دیگر انبیاء کی میلاد کا تذکرہ اللہ نے فرمایا. تو امام الانبیاء کے بارے میں, آپ کی میلاد کے بارے میں دلیل پوچھنا, اس سے بڑا جاہل کون ہوگا, اس سے بڑا
میلاد کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ارے تو یہاں پر میلاد کی دلیل پوچھتا ہے تو اپنے گھر کے پوترے کے برتھ ڈے کی دلیل تو معلوم کر پہلے. کس قرآن سے لائے گا, کس حدیث سے لائے گا؟ وہاں دلیل کی ضرورت نہیں, اور یہاں پر وہ دلیل کا سوال کرتا ہے تو پتا یہ چلا کہ تیری زبان اور تیرے دماغ پر شیطان کا اثر ہے, کیونکہ وہ ناراض ہوتا ہے اس سے. میرے بھائیوں, انبیاء کرام علیہ السلام کی وہ قومیں انتظار والی تھی. وہ وقت جب آنا شروع ہوا تو انبیاء کرام علیہ السلام کی وہ قومیں ان کی تعلیمات کو دیکھ کر پہچان رہی تھی حالات کو. حتیٰ کہ بڑے بڑے عیسائی گرجا گھروں کے اندر بیٹھ کر وہ راہب جو دنیا سے قطع تعلق کر کے تعلق معلّہ کے حاصل کرنے کے دنیا سے کٹ گئے تھے, جن کے قلوب منور تھے, وہ دو جہاں کے مالک میرے آقا کے آنے کی پیشگوئیاں دے رہے تھے. ایک مرتبہ حضرت خواجہ طالب ابو طالب حبشے کی طرف میں, دوسرے مقام کی طرف میں, شام کی طرف میں تجارت کے قافلے کو لے کر جا رہے ہیں. تو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اصرار کر کے آپ کے ساتھ میں ہو گئے. کہا کہ نہیں, تو کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ میں آؤں گا. آخرکار ایک مقام کے اوپر آپ نے پڑاؤ کیا. ایک بہت بڑا درخت تھا وہاں پر, اس درخت کے نیچے وہ قافلہ تجارت کا رہا. وہیں پر ایک گرجا گھر تھا جس کا نام ایک راہب تھا تاریخ دنیا, جو صرف اللہ کی یاد میں دنیا کو بھول جاتے ہیں. ان کو پہلے زمانے میں راہب کہتے تھے, جو علم سابقہ کے اندر ایک اچھی چیز تھی. رحمانیہ فی الاسلام, اسلام میں رحمانیت نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ اس درخت کے نیچے جیسے قافلہ رکا تو وہ راہب جو سال میں لوگ انتظار کرتے اور ایک ہی دن ہوتا تھا کہ باہر نکلتا تھا وہ لوگ, اور لوگ زیارت کرنے کے لیے وہاں پر سارے کے سارے لوگ آ کر اس راہب کو دیکھنے اور ملنے کے لیے وہاں بازار لگایا کرتے تھے, خیمے لگایا کرتے تھے اور انتظار کرتے تھے. لیکن بلا تعامل وہ راہب جب اس گرجا گھر سے باہر نکلا, بے وقت کے نکلا, پریشان ہو گیا کہ اس درخت کے نیچے قافلہ رکا ہوا ہے. پہچان گیا, وہ اپنی آسمانی کتاب کو لے کر آیا اور لے کر آ کر دیکھنا شروع کیا, اور پھر لوگوں کے چہروں کو دیکھنا شروع کیا. صحابہ تو نہیں تھے, وہ حضرت خواجہ ابو طالب اور پھر ان کے ساتھ میں جو قافلہ تجارت کا قافلہ تھا وہ لوگ موجود تھے. اس کے بعد اس نے یہ کیا, کیا شام تمہارے قافلے کی ہمارے پاس میں دعوت ہے؟ دعوت کی اس نے, دعوت کے اندر میں سارے کے سارے. اب اللہ تعالیٰ کا یہ نظام تھا اپنے محبوب کی عظمت کو ظاہر کرنا. اللہ چاہتا ہی ہے خود کو چھپا کر اپنے محبوب کو ظاہر کرے. کہاں خدا کو لا کر میرے مصطفیٰ کو چھپا رہے ہو, گمراہیت کا راستہ ہے. خدا چاہتا ہی نہیں ہے, خدا چاہتا ہی یہ ہے کہ خود کو چھپا کر اپنے محبوب کو ظاہر کرے. اور وہ جو اللہ کو بتا کر میرے مصطفیٰ کو چھپا دے, حق سے دور ہو جائے گا وہ. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ راہب نے دعوت کی, سارے لوگ آگے دستر پر بیٹھ گئے, لیکن وہ چہرے انور نہیں دکھا. کہا کہ تم لوگ سب ٹھہرو, کیا سارے لوگ آگے؟ تو کہا کہ ہم آگے. نہیں, ابھی ایک آنا ہے. تو لیکن نہیں, کوئی نہیں, سب آگے. نہیں, کوئی ایک آنا ہے. تو لیکن نہیں, کوئی تو چھوٹا ہے تمہارے قافلے میں سے. کوئی نہیں, سارے بڑے لوگ تو آگے, لیکن ایک ہمارا بھتیجا ہے کہ جو سامان کے پاس میں ہمیں چونکہ کم عمر ہے اس کے لیے ہم رکھ کر آگے ہیں. تو کہا کہ بلاؤ ان کو, ان کے بغیر یہ دعوت شروع نہیں ہوگی. انہوں نے قدر کی. یہ ولادت مصطفیٰ اور اظہار نبوت سے پہلے کے حالات تھے جب دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خواجہ ابو طالب نے کہا کہ وہ ہمارے سامان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. تو جا کر دیکھا تو بہت سخت دھوپ ہے, لیکن دو جہاں کے مالک میرے آقا ایک طرف میں بیٹھے ہیں. اٹھ کر یوں تشریف لائے تو بادل کا ایک ٹکڑا ہے کہ آپ کے سر مبارک پا رہا ہے, اور آپ اس پتھر پر جا کر جلوہ افروز ہو رہے ہیں. بادل کا وہ ٹکڑا ادھر کو جا رہا ہے. ارے یہ ہے میرے آقا کی عظمتیں. یہ عظمتیں ملے گی تو ان میلاد کی محفلوں میں ملے گی, ورنہ سنت پر عمل کرو, جنت کے ٹھیکیدار بن جاؤ. نہیں ملے گی. جنت میرے مصطفیٰ کے نام پاک میں اللہ نے رکھی ہے. جو تمہارا ہے وہ میرا ہے, جو تمہارا نہیں وہ میرا نہیں. کہا کہ انہیں کو بلاؤ, انہیں کی وجہ سے تو ہم نے دعوت کی ہے. دو جہاں کے مالک جب تشریف لائے, عظمت سے اس گرجا گھر میں رہنے والے
اس راہب نے اپنے ہاتھوں سے دو جہاں کے مالک کی ضیافت کی، دو جہاں کے مالک کی ضیافت کی، اور اس کے بعد سارے قافلے والوں کو کھلایا، اور حضرت خواجہ ابو طالب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ کہا کہ میرے بھتیجے اور یتیم ہیں۔ نہیں جانتے تم ان کے مقام کو؟ میں آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، میں تورات کو پڑھنے والا عالم ہوں، میں جانتا ہوں۔ تم کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم فوراً ان کے ساتھ واپس مکے کو چلے جاؤ۔ تم آگے سے ملک شام کے طرف جاؤ گے تو وہاں پر یہودی تو طاق میں ہیں کہ کسی طرح سے دو جہاں کے مالک کے بننے والے ہیں، دو جہاں کے مالک نبی آخر الزمان، یہ وہ بچہ، ان کو تو بچہ کہہ رہے ہو، بچے نہیں ہیں بلکہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اس راہب نے حضرت خواجہ ابو طالب سے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ کہیں یہ حادثہ نہ ہو جائے، یہودی کہیں نقصان نہ پہنچائے، لہذا واپس چلے جائیے۔ تو بولے کہ زکات پھر میرے قافلے کی تجارت کا کیا ہوگا؟ تو کہا کہ مشورہ میں دیتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ، اور جب واپس بغیر تجارت کیا ہے تو منافع دوگنا ملا حضرت خواجہ ابو طالب کو۔ مال جتنا لے گئے تھے برکتوں سے وہ مال وزن ہو گئے اونٹ۔ یہ برکات تھی میرے آقا کی اعلان نبوت سے پہلے۔ قوم پہچان رہی تھی، قوموں نے انتظار کیا تھا، یہ انتظار کا وقفہ تھا۔ اور خوش قسمتی سے تم کو اور مجھ کو میرے بچوں انتظار والے نہیں بلکہ ہم تو نسبت والے ہیں۔ نسبت نام پاک مصطفیٰ ملا ہے، کلمہ میرے آقا محمد رسول اللہ کا کو ملا ہوا ہے۔ جتنا مانو گے اور جتنا چاہو گے، جتنا لوٹنا چاہو گے، اتنا لوٹنے کا موقع ہم کو آپ کو ملا ہوا ہے۔ آخر کار قوم انتظار کرتی رہی، زمین و آسمان انتظار کرتے رہے، لیکن آپ کی ولادت نہیں، آپ کی زندگی کی ایک ایک چیز خدا کی قسم معجزہ ہے۔ اما جان حضرت آمنہ علیہ السلام ارشاد فرماتی ہے کہ جب یہ نور مصطفیٰ میرے شکم مادر کے اندر میں جب اپنے عروج پر خروج کے زمانے کی طرف میں چل رہا تھا تو میں جب نکل جاتی تبتے ہوئے سنریزوں کے اوپر تو مکے کے وہ سنریز پتھریں مجھے ایسے لگتے جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں، اور میں کہیں پر چلے جاتی کسی کنویں پر پانی لینے کے لیے تو لوگ جو کنویں میں سے پانی، مکے کے اندر میں بہت نیچے پانی رہتا تھا، نکالتے تھک جاتے جب کہیں جا کر پانی کا چلو ان کے ہاتھ میں آتا، لیکن میں پانی لینے کے لیے کسی کنویں پر پہنچتی تو پھر کنویں کا پانی خود سطح کے پر آ جاتا۔ لوگ کہتے کہ یہ کیا بات ہے، یہ برکت ہے میرے آقا کی۔ ولادت سے پہلے کیسے نبی ملے تھی، کیسے آقا ملے تھی، خدا کی قسم سو جانوں سے قربان ہو، اگر ذرہ برابر بھی حقیقت نصیب ہوگی تو آخری دل کی تمنا یہی ہوگی کہ سب کچھ ہو جائے لیکن دو جہاں کے مالک کی ایک مسکراہٹ ہم کو مل جائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ اپنے بابا سے فرماتے ہیں کہ میں جس جگہ بیٹھتا ہوں زمین سے آواز آتی ہے سلام ہو تم پر اے نور محمدی کی امانت دار۔ کیا آتی ہے؟ سلام ہو تم کو۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں، یہ حضرت آمنہ علیہ السلام کے بارے میں، یہ ساری چیزیں دو جہاں کے مالک کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کے حالات ہیں، اور جس راز دو جہاں کے مالک میرے آقا اس دنیا میں تو میلاد اور تولد ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ظاہر کیا۔ حضرت آمنہ علیہ السلام کی ارشاد فرماتی ہے کہ وہ رات عجیب و غریب رات تھی کہ دو جہاں کے مالک کے ان مہینوں اور دنوں ہی کے اندر میں حضرت آمنہ کی ارشاد فرماتی ہے کہ کئی مرتبہ فرشتوں نے آ کر مجھے بشارت دی کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم امام الانبیاء کی اماں جان بننے والے ہو۔ اور میرے پاس میں جب اپنے بستر پر سے اٹھتی تو ایسے محسوس ہوتا کہ میں مشک کے بستر پر سوئی ہوئی ہوں، اور دیکھ کر لوگ پہچان لیتے کہ یہ نورانیتیں اور یہ عجیب قسم کے حالات آپ کے ساتھ میں کیا ہے۔ اور جس رات میرے آقا کے دنیا میں تشریف لانے کی رات تھی، حضرت آمنہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر میں نے دیکھا کہ بڑے حسین و جمیل قسم کی عورتیں ہیں، اور در پردہ وہ آتے جاتے
رہے ہیں اور سلام کر کے جاتے جا رہے ہیں. میں نے معلوم کیا تو بتایا گیا کہ جنت کی حوریں ہیں جو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے آ رہی ہیں. اور پھر آ کر کچھ عورتوں نے آپ کے حجرے مبارکہ کے اندر میں خدمتیں کرنی شروع کی. کوئی یہ کام، کوئی وہ کام، میں نے وہ کام، یہ کام. تو میں نے معلوم کیا کہ یہ کون عورتیں ہیں جن کو بلائے بغیر آ کر وہ خدمت میں لگی ہوئی ہے. تو کہہ رہے کہ حضرت آسیہ ہے، اور کوئی کہہ رہی ہے کہ حضرت مریم ہے، اور کوئی کہہ رہی ہے کہ حضرت حوا ہے. کہ کہا کہ تم بغیر بلائے میری خدمت کے لیے کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ موقع دے دو ذرا کہ مالی کے گھر کی کچھ خدمت کا کو موقع ملے. لاکھوں سلام ہو میرے آقا کی ولادت مبارک پر کہ جس گھر کی نوکری کے لیے حضرت حوا آ جائے. آمنہ کے بھی کیا مقام ہے، عظمت اپنی جگہ ہے اما جان کی، حوا علیہ السلام کی، لیکن عظمت یہ بتا دی گئی کہ وہاں پر آ کر حضرت آمنہ کی ارشاد فرماتی ہے کہ وہ عورتیں آئی اور میرے گھر میں کام کاج کر رہی ہے، میرے حجرے کے اندر میں. اور اس حالت کے اندر میں میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک طرف سے ہے اور حضرت حوا علیہ السلام ایک طرف سے ہے، حضرت آسیہ ایک طرف سے ہے. اب ان کے موجودگی کے اندر میں دو جہاں کے مالک میرے آقا جب تشریف لائے تو حضرت آمنہ یہ ارشاد فرماتی ہے کہ 12 ربیع الاول کی رات تھی، 12 ربیع الاول کی، 11 ربیع الاول کی رات تھی اور 12 ربیع الاول کا صبح سویرا تھا. مکہ المکرمہ کے اندر میں، جس مکان مبارک کے اندر میں آج تک بھی مکہ مکرمہ کے اندر میں بیت آمنہ محفوظ کر دیا گیا ہے لیکن موجود ہے. بیت آمنہ سعودی گورنمنٹ نے آج اس کو اطراف سے جال وغیرہ لگا کر محفوظ کر دیا ہے. وہ حفاظت کا ایک راستہ ہے، صحیح ہے. اب زیادہ لوگوں کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے وہاں پر، لیکن آج تک وہ مقدس مقام موجود ہے جہاں پر میرے آقا دو جہاں کے مالک تشریف لائے. اور یہ وہ مقام ہے جو میلاد کے مہینے میں آج بھی بنی ہاشم کے جو اصل عرب ہے وہ عرب 12 ربیع الاول کو بالاہتمام بیت آمنہ پر جا کر وہاں درود و سلام پڑھتے ہیں اور وہاں پر نعتیں پڑھتے ہیں 12 ربیع الاول. اور 1923 سے پہلے یعنی 100 سال پہلے تو بالاہتمام مکہ مکرمہ کے اندر میں اس بات کا اہتمام کیا جا رہا تھا کہ مکے کے اطراف کے دیہاتوں سے لوگ قافلوں کی صورت میں اپنے ہاتھوں میں مشعلیں لے کر، آگ کی دھنیاں لے کر، مشعل ہوتے ہیں اس کو، وہ لے کر رات کے اندھیرے میں اپنے دیہاتوں سے نکلتے اور عشق مصطفیٰ کے اندر میں نعتیں پڑھتے ہوئے. ہم تو لائٹوں میں پڑھ رہے ہیں، خمخموں میں پڑھ رہے ہیں. ارے نور والا ہے، نور لے کر آیا ہے. اندھیرے کو کیا واسطہ، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے جو آئے ہیں ان کے لیے نور نہیں ہوگا. خدا کی قسم دنیا کے لیے کہاں نور کا ہاتھ ہے. یہ بھی کھٹکتا ہے کہ کیوں بلب لگائے گئے، کیوں لائٹنگ کی گئی اور کیوں یہ ہو رہا ہے، کیوں ربیع الاول کی محفلیں سجائی جا رہی ہے. کوئی سوال نہیں کرتا کہ تمہارے گھر پر تمہاری شادی کے لیے لائٹنگ کیوں، تمہارے بچے کے ولیمے کے لیے پھر خمخمے اور کیوں، اور تمہارے ولیمے کی اور تمہاری شادیوں کی دعوتوں میں پھر بکرے ذبح ہونا، دعوتیں ہونا کیوں. اللہ تعالیٰ پوری امت کو حق کا رخ اپنے کرم سے عطا فرمائے. حضرت ابو مطلب فرماتے ہیں کہ وہ رات بڑی عجیب و غریب تھی کہ رات میں حضرت خواجہ ابو مطلب جو میرے آقا کے دادا نے رات میں مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے اندر رات کے اندھیرے میں جایا کرتے تھے. رات میں جب پہنچے، رات کا سماں تھا، جیسے ہی پہنچے وہاں پر تو دیکھا کہ ایک ہی لفظ ہے کہ کعبۃ اللہ کسی طرف میں چھپ کے آ گئے. حضرت خواجہ ابو مطلب باہر نکل گئے، نکل کر صحن حرم میں، صحن مکہ میں بیٹھے انتظار کرتے رہے. اور اس کے بعد پھر معلوم کیا کہ ایسے کیسے واقعہ ہو گیا کہ کعبہ ہے کہ ایک لفظ چھپ گیا ہے. وہاں سے نکل، کعبے سے نکل کر جب اپنے مکان مبارک کی طرف میں آ رہے ہیں، مکان مبارک کی طرف میں آ رہے ہیں تو دیکھا کہ آسمان سے حضرت آمنہ کے حجرے تک ایک نور کی ایک شعاع کی ایک سلسلہ ہے جو ایسے ابر کرم کی طرح سے برس رہا ہے. حضرت خواجہ ابو مطلب جو کہ حضرت عبداللہ کے والد محترم تھے، جیسے ہی حضرت آمنہ کے پاس سے پہنچے تو کہا کہ بیٹا، کیونکہ بہو بیٹی کی مانند ہوتی ہے، تو
جیسے حضرت آمنہ نے حضرت خواجہ ابو مطلب کی آواز کو سنا تو کہا کہ ابا جان بابا جان آپ کو آپ کا پوتا مبارک ہو، آپ کا پوتا مبارک ہو. اور یہ کہنے لگی بے ساختہ کہ اللہ نے ایسا خوبصورت و حسین ایسا بنایا ہے کہ شاید خدا نے کائنات میں ایسا پیدا ہی نہیں کیا. تو حضرت خواجہ ابو مطلب نے کہا کہ لاؤ مجھے بھی بتاؤ. اب جب حضرت آمنہ نے تو جہاں کے مالی کو اپنے گود میں اٹھا کر حضرت خواجہ ابو مطلب کے پاس میں لے کر تشریف لائی تو دیکھتے ہی حضرت خواجہ ابو مطلب کی زبان سے نکلا خدا کی قسم اس سے زیادہ حسین اور جمیل. اور پھر حالت کیا تھی کہ میرے آقا کے جسم مبارک سے خشکی لپٹیں نکل رہی تھی. آپ کے چہرے انور سے نور دنیا میں پھیل رہا تھا. حضرت آمنہ یوں ارشاد فرماتی ہے کہ جب دو جہاں کے مالک میرے جسم مبارک سے جدا ہوئے تو جو نور کی لپیٹیں باہر محسوس میں نے کی ہے اس سے مشرق اور مغرب شمال و جنوب مجھے نظر آنے لگے. اور قیصر و کسریٰ کے کمزوروں کو میں نے اپنی نظر سے دیکھا. کہاں سے؟ وہ نور تھا جس کے ذریعے سے پوری دنیا دیکھی جاتی ہے. یہی نور کا کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اولیاء کو عطا فرماتا ہے. اور حدیث سے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر من اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ غوث اعظم مشرق میں ہو تو مغرب کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس حدیث کا مصداق ہے. حضرت آمنہ نے دیکھا ہے وہاں پر وہی تو نور اولیاء میں ہوتا ہے تو وہ اولیاء دنیا کے سارے کونوں کو اپنی نظروں سے رب کو بتا دیتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے سمجھ گئی. حالات ہی کچھ عجیب تھے. حضرت خواجہ ابو مطلب اپنے دستِ مبارک میں دیا تو کہا اتنی محبت پیدا ہو گئی اتنی خوشبو کہ دو جہاں کے مالک کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئے. حضرت آمنہ کو کہا کہ واقعتاً ایسا. تو پھر اسی وقت میں حضرت خواجہ ابو مطلب کی زبان مبارک سے نکلا کہ ایسا بچہ تو نہیں. تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں ظاہر ہو کر فرمایا کہ خواجہ ابو مطلب تم نے تو عرب میں دیکھا ہوگا، عراق میں دیکھا ہوگا، بصرہ میں دیکھا ہوگا، وہاں سفر کے ایسا بچہ نہیں ہے. میں تو جبرائیل ہوں جو انبیاء پر وحی لاتا ہوں. میں عرش کو بھی دیکھتا ہوں، میں فرش کو بھی دیکھتا ہوں اور زمین کے ذرے ذرے پر دیکھتا ہوں. کہیں پر میں نے ایسے چہرے انور والے کو ابھی تک کہیں پر نہیں دیکھا. تو رب العالمین نے کہا کہ جبرائیل تم بھی اپنا ایک فارمولہ بیان کر دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جبرائیل تم کہاں دیکھ سکتے ہو؟ اس لیے کہ میں پیدا کرنے والا تو میں ہوں. آج تک ایسا پیدا کیا ہی نہیں اور کبھی پیدا کروں گا ہی نہیں. تو میرے آقا اللہ مثل کے مثل ہدایت پر لاکھوں سلام ہیں. میرے آقا کی ذات کو نہ چاند سے تشبیہ دو، نہ سورج سے دو، نہ ستاروں سے دو. ان سب سے بار بار چیز ہے. نہ نور کہو نہ بشر کہو بلکہ حقیقت مستبید اور بس کچھ اور ہے. کچھ اور ہے کا مطلب یہ ہے کہ پیمانہ نہیں لگانا چاہیے وہاں پر. آخرکار حضرت آمنہ علیہ السلام نے اپنے شہزادے کی سوارت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس وقت کے اس زمانے کے رواج کے مطابق میں مکے کے اطراف کی عورتیں جن کو داعی کہتے تھے وہ آتی تھی اور بچوں کو مکے کے روسا کے اور امیروں کے گھروں سے لے جا کر اپنے پرفضا ماحول دیہاتوں کی اچھی فضا کے اندر کی پرورش کرتی. اس کے بدلے میں ان کی روزی روٹی کا انتظام ہوتا. اس وقت میں قحط سالی کا ماحول تھا. دیہاتوں سے عورتیں آئی اور مالداروں کے بچوں کو لے لے کر اپنے گھروں کو واپس ہو گئی. لیکن یہ بچہ کسی کے ہاتھ کو نہیں لگتا تھا. کیوں؟ کہ اس بچے کا انتقام اور ان کے لیے جس گود کو اللہ نے منتخب کیا، جس پر حضرت حوا بھی تعجب کرتی ہے اور حضرت آسیہ بھی تعجب کرتی ہے، وہ سعادت کسی اور کو کیا ملے گی؟ لوگ ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ حضرت خواجہ مطلب کے گھر آ کر دائی آ کر دیکھ کر واپس چلے جاتی اس لیے کہ یتیم بچہ ہے. بات یہ نہیں تھی، لیکن یہ وہ امانت تھی کہ جس کا انتخاب تو رب نے پہلے فرما دیا تھا کہ یہ کس کو ملنا ہے. اور کیسا کہ قسم پرسی کی حالت میں حضرت دائی حلیمہ تشریف لائی. حضرت آمنہ کے پاس میں آئی اور آ کر دیکھا
دیکھتے ہی لپک کر اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہا کہ دو. اب دائی حلیمہ ہے کہ دینے کو تیار نہیں، اور حضرت آمنہ ہے کہ تھوڑی دیر تو دو، تو امانت آپ کی ہے لیکن بھیک مانگتی ہوں پلوں کو بڑھایا اور کہا کہ آمنہ بس یہ دولت مجھے عطا کر دیجیے. اور پھر چونکہ وہ جو دوسری دائی آتی وہ لالچ کی بنیاد پر پہلے معاہدہ طے کرتی کہ اتنے درہم ہم کو دیں گے، اتنے دینار دیں گے، اتنے سال ہم پرورش کریں گے، معاوضہ طے کرتی. لیکن حضرت آمنہ سے کوئی معاوضہ ہی طلب نہیں کیا، بلکہ حضرت دائی حلیمہ تو دیوانی ہو گئی ایک چہرے کو دیکھ کر. جو نظر پڑی کہ نظر کھر گئی اور نظر قید ہو گئی. کچھ تو تمنا کرو کہ میرے آقا کا دیدار بھی کبھی تم کو مجھ کو نصیب ہو جائے، اپنے خواب ہی کے اندر میں صحیح. تمنا تو یہ کرنی چاہیے، اور جن کی تمنا سچ ہوتی ہے وہ اس دولت کو حاصل بھی کر لیتے ہیں. حضرت آمنہ علیہ السلام نے جو امانت جن کی تھی ان کے پاس پہنچ گئی، تو پھر حضرت دائی حلیمہ دو جہاں کے مالک کو اپنے گود میں لے کر پہنچی. ان سارے واقعات کو تو سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا لے کے پہنچی؟ زمین و آسمان کی امانت لے کر پہنچی. دائی حلیمہ اپنے قبیلے میں جب لے کر پہنچی ہے، راستے ہی میں برکات اور رحمتوں کے نزول کو دیکھ کر محسوس کر لیا، اور جب اپنے قبیلے کی طرف پہنچی تو آپ کی برکات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا. اور دنیا کے مالک میرے آقا وہاں پر اپنی برکات سے دنیا نے کوئی آپ کو فائدہ نہیں پہنچایا، اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ اپنے محبوب پر کسی کا احسان رہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کے مالک میرے آقا ہی نے دنیا کے کائنات اور دنیا کے ذرے ذرے پر احسان فرمایا. اور جو ان نفس کو، ان حقیقتوں کو جانتے ہیں، بدعت کے غلام بن جاتے ہیں میرے آقا کے. پھر کوئی خواہش نہیں رہتی، صرف اور صرف میرے آقا کی رضا مصطفیٰ کی مقصود زندگی بن جاتا ہے. اس لیے میرے بچوں، تمہاری خوشیوں کی بنیاد یہ ہے کہ تم نے 10 دن تک محفلوں کو سجایا، تمہارے دلوں کی امنگیں رہی، تمہارے چہرے اور تمہارا ذوق و شوق یہ بتا رہا ہے کہ وہ سنت بھی جو کائنات انتظار کر رہی تھی میلاد مصطفیٰ کا، تم کو بھی 10 دن کا موقع ملا، اور میرے اہتمام یہاں کی محفلوں کے اندر تم آئے اور اس محفلوں کے اندر رہے. کل کو وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر میں دو جہاں کے مالک کی دنیا میں تشریف لانے کی رات ہوگی، اور بڑا خوش نصیب ہے وہ لوگ اور وہ امتی اور وہ کلمہ ہو جو انتظار میں کہ سخی ہم کو پکارے نہیں، ہم بھکاری ہے، ہم آپ کے در پر ہے. میرے بچوں، میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، کل کو یہاں پر محفل میلاد کا انعقاد ہوگا. یہ سعادت ہے، یہ نسبت تم کو رات کو مل رہی ہے، مجھ کو مل رہی ہے، اس لیے اس کی قدر کرو. کل عصر کی نماز کے بعد میں جشن عید میلاد النبی کے منانے کے لیے پوری خوشیوں کے ساتھ میں یہاں پر آئیے. یہ نہیں کہتے ہیں ہم کہ عمل کرنے کے لیے یا جنت کے طالب بن کر نہیں، بلکہ جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے آئیے. خوشیوں میں رب خوش ہوگا اور رب کی خوشنودی مصطفیٰ کی خوشنودی میں ملے گی. اس لیے کل آپ حضرات کو اپنے پاس کے بہترین کپڑوں میں سے کپڑے پہنیے، خوشبوئیں لگائیے، خوشی منانے کے لیے تشریف لائیے. کل عصر کے بعد میں تشریف لا لینا، مغرب کی نماز کے بعد میں انشاءاللہ محفل بھی ہوگی. اور لوگ، میرے بچے تو آج اپنے اپنے ٹرینوں میں اپنے اپنے علاقوں سے نکل چکے ہیں، آ رہے ہیں، کچھ آ بھی گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے محبوب کی بارگاہ کی قبولیت عطا فرمائے. کل آئیں گے سارے دیوانے، میلاد النبی کی نسبت پر آئیں گے. دنیا کے سخی اگر سوالی آ جائے تو زیادہ، اگر آ جائے تو شرما کر بخیل بھی کچھ خیرات ادا کر دیتے ہیں. تو وہ تو سخیوں کے سخی ہے دنیا کے مالک، جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے اندر 10 دن جس محفل کی تیاری کی، اور جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر روزانہ درود پاک پڑھا، اور جنہوں نے روزانہ اپنے گھروں میں صلاۃ السلام پڑھا، اور جنہوں نے بڑی تیاریاں کی ہے، وہ ایسی تیاری کر کر یہاں پر جب آ رہے ہیں تو ان کے آنے پر کیا دو جہاں کے مالک ان کو عطا نہیں کریں گے؟ آنے والوں کو عطا کریں گے تو ہم بھی ساتھ رہیں گے، تو ہماری چوریاں بھی انشاءاللہ بڑھ جائیں گی. اس لیے کل محروم نہ ہوئیے. تمہاری ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ محروم نہ ہوئیے اور محروم نہ کریے. تمہارے اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان والوں کے ساتھ میں اور اپنے کرما کو بھائیوں کے ساتھ کی نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ
کرنے کے لیے خود بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں، اپنے خاندان افراد خاندان والوں کے ساتھ میں، اگرچہ کہ اس دولت کو ان کو دلانے کے لیے تمہیں ان کے قلب اور پیروں پر ہاتھ رکھنا پڑا، محروم مت ہوئیے، محروم مت ہوئیے، بلکہ کل اپنے بچوں، اپنے دوست احباب کے ساتھ میں، اپنے اقربا کے ساتھ میں، اگر کوئی دور رہتے ہی تو کل بلا لو اور بلا کر کل اس مجلس کے اندر ان کو بھی شریک کرنے کی کوشش کرو، جو بھی کریں گے نا انشاءاللہ۔ جو 500 کلومیٹر سے دور دور سے آ رہے ہیں میرے بھائی، کوئی محروم نہ رہو۔ اب کن کو بلائیں گے؟ تمہارے دماغوں میں تمہاری بیٹی ہوگی، تمہاری بیوی ہوگی، تمہارے بھائی ہوگے، تمہاری بہن ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم سلسلے والے نہیں، تم کیوں آئے، خدا کی قسم نہیں۔ یہ غریب نواز کی چوکھٹ ہے، یہ میرے آقا کے فیضان کا در ہے۔ یہاں پر مسلک و جماعت کی بنیاد نہیں ہے، یہاں پر تو جو کلمہ کو ہے وہ ہمارا ہے اور ہر آنکھوں پر ہے۔ ہر ایمان والا، ہر کلمہ والا اور ہر کلمہ پڑھنے والے کی تعظیم ہمارے فرض ہے۔ اس لیے میرے بچوں کہ کل اپنے اہل و عیال کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ میں محروم نہ ہوئیے، بلکہ کل انشاءاللہ کوشش کریں کہ سارے حضرات مغرب سے پہلے یہاں پر جمع ہو جائیں۔ مغرب کی نماز کے بعد محفل ہوگی انشاءاللہ، اور محفل کے بعد میں انشاءاللہ لنگر عام ہوگا۔ اس لنگر کی فراغت کے بعد میں رات میں نعتیہ مجلس ہوگی، نعتیہ محفل ہوگی، رات ہی رات ہے، خوشی خوشی کا ماحول ہوگا، اور جب صبح سویرے نکلے گا تو پھر حضرت شاہ ولی کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، وہاں پر چادر پیش کیا جائے گا۔ آل رسول ہے، آل علی اور اولاد علی ہے، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے دوست ہیں، ان کی بارگاہ میں جانا، قبولیت کے لیے نسبت کا قائم کرنا ہے۔ پھر وہاں سے واپسی کے بعد 10:30 بجے انشاءاللہ ولادت مصطفیٰ کی مناسبت کے ساتھ میں اس وقت کے اوپر انشاءاللہ لنگر عام تقسیم بھی ہوگا۔ اس لنگر سے بھی فارغ ہونا ہے، اور اس لنگر کو تقسیم کرنے میں جو جتنا اپنے ہاتھوں سے آنے والے، چونکہ نسبت مصطفیٰ پر مہمان آئے ہوتے ہیں، دوسرے شہروں کے آئے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ آئے ہوتے ہیں، اور آنے والوں میں صرف تمہارے پیر بھائی نہیں ہیں، اور آنے والوں میں صرف مسلمان نہیں ہیں، بلکہ رش کرو کہ تم اپنے بیوی بچوں کو محروم رکھتے ہو، اپنے خاندان کو نہیں لاتے ہو۔ کل کو آنے والے میں میرے برادران وطن ہیں کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیوں ہم کو میلاد کی محفل میں ہم کو تم نہیں لے جائیں گے؟ بچوں نے کہا کہ حضرت یہ سب بڑا کہ پہلے ہم کو لے کر آؤ۔ برادران وطن جو کلمہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا حق نہیں ہے، تمہارے پیر ہم کو نہیں آنے دیں گے، آقا کہ ان کو پہلے لے کر آؤ بٹھا کر۔ یہ محفل میلاد کا نظام ہے، میں تانا نہیں مار رہا ہوں، برا مت مانو، معاف کر دینا مجھے، لیکن ایک طرف تو برادران وطن ہے اس محفل کے اندر میں کرا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو یاد نہ کرے، اپنے بیوی کو یاد نہ کرے، اپنے بچوں کو یاد نہ کرے، اپنے دوست احباب کو یاد نہ کرے۔ کہاں کہاں لے کر نہیں جاتے ہو؟ کل کی محفل میں چوک مت کرو، یہاں پر تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں جن سے تمہیں تعلق ہے، ہم تم کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم ان کو کیوں لے کر آئے، لے کر آئیے، کل کی محفل میں ان کو شریک کیجئے تاکہ کچھ خیرات ان کو بھی نصیب ہو جائے، اس لیے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا وہ میرے آقا کا امتی ہے، وہ نسبت والا ہے، اگرچہ کہ وہ گناہگار ہو، بدعقیدہ کیوں نہ ہو، بے ادب کیوں نہ ہو، گستاخ اگر نہیں ہے تو قبول ہے، جو گستاخ ہے میرے آقا کا وہ تو قبول نہیں، چاہے وہ اولاد کیوں نہ ہو، وہ ہمارا نہیں۔ اگر باادب ہے، عظمت والا، تعظیم والا ہے، محبت والا ہے، نسبت والا ہے، ضرور بھی ضرور وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، سوال یہ نہیں کہ تم کتنوں کو لائیں گے، لیکن سوال ہمارا تم سے ضرور یہ ہوگا کہ کتنوں کو تم نے لانے کی دعوت دی، کتنوں کو محنت کیا۔ اس لیے کل کی محفل کے اندر میں کوئی محروم نہ رہے اور کسی کو محروم نہ ہونے دیں، جتنوں سے ملاقات ہو سب کو دعوت دو اور سب کو یہاں پہنچاؤ، اور کوئی فارمیلٹیز تو پورا کرنا نہیں ہے نا، کام میں بلا کر کوئی فوٹو لے کر لوگوں سے بھیک مانگنا تو نہیں ہے ہم کو، لیکن ایک دل کی طرف ہے کہ محفلوں کے اندر میں کیا نوازش ہوتی ہے اور کیا عطائیں ہوتی ہے، اگر تھوڑی سی ہمت کے ساتھ اگر ہم آپ کوشش کریں گے۔ اس لیے جن جن کے بیٹی داماد، جن جن کے رشتے دار، دوست احباب، بیوی اور بچے، اولاد اور اولاد اگر دور مقامات کے اوپر بھی ہو، ان کو بھی اس بات کی دعوت دے کر کہ کل کی محفل میلاد کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ جو آئیں گے وہ عید منانے کے لیے آئیں گے، اور عید جو منائیں گے خوشیوں کے ساتھ میں یہاں کے 12-14 گھنٹے کے ماحول میں جڑیں گے۔
رات میں نعتیہ محفل بھی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ فجر کے بعد وہاں کی حاضری ہوگی، اور اتوار کے دن 10-11 بجے وہ لندن ہوگا۔ لندن کی فراغت کے بعد باہر کے مہمان جو جانا چاہیں گے وہ جائیں گے، لیکن پروگرام ختم نہیں ہوگا۔ اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد میں بھی آل علی اور اولاد علی کی نسبتوں کے جو شہزادے ہیں، جو ہندوستان کے راہ طریقت کے معرفت کے ستارے ہیں، بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صابر پاک کلیہ شریف والے، ان کے نسبتوں کی محفل اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد بھی یہاں پر ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، ان ساری محفلوں کے اندر میں خود کو شریک کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھائے۔